نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی صورت میں ایک عظیم الشان نعمت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو باقاعدہ جتایا ہے کہ اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی کی، ہدایت دی، ایمان تک تمہیں پہنچایا. تو اللہ کی یہ جو نعمت ہے دین اسلام کی صورت میں، اس کے حصول کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک کرم ہوا کہ ہم اس مشکل عمل سے نہیں گزرے جن سے ایک ایسے شخص کو گزرنا پڑتا ہے کہ جو اپنا آبائی مذہب چھوڑے اور پھر اس کے بعد دین اسلام قبول کرے. یہ نعمت ہمیں اپنے خاندان و ماحول کے ذریعے مل گئی. اس نعمت کی جس قدر ہمیں قدر ہونی چاہیے اس کا ہمیں احساس پیدا کرنا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جس کے حصول کے لیے انسان نے زیادہ جد و جہد نہ کی ہو تو اس کا اتنا احساس بھی نہیں ہوتا، اور معلوم نہیں کہ اگر اس طرح کی آزمائش سے ہمیں گزرنا ہوتا تو ہمارا کیا جواب ہوتا، کیا رد عمل ہوتا، کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو اس وجہ سے ہمیں اپنی اس ایسی نعمت کو کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے، جس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی بڑی جد و جہد نہیں کرنی پڑی، اب اس نعمت کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا چیز، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کیا. اس کو رسمیت سے نکال کر حقیقت کی طرف لانا. محض ایک روایت میں ملی ہوئی چیز کو اس دائرے سے نکالنے کی ضرورت ہے. اس کی معنویت، اس کا شعور، اس کا صحیح فہم، اور پھر اس کے مطابق جو تقاضے بنتے ہیں ان کو پورا کرنے کی، ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کا انتخاب کیا جس کو خود قرآن حکیم نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو معتبر دین ہے انسانی زندگی کا وہ اسلام ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام اول دن سے ہے، اول انسان سے ہی اسلام کا اللہ نے تعارف کرا دیا. اور اسلام کا مطلب یہی ہے کہ اعلیٰ اقدار کے لیے انسان کا اپنے آپ کو پیش کرنا، اس کے سامنے سرنگوں ہونا، اطاعت کرنا، حقائق کو تسلیم کرنا، فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنا، اسی کو اسلام کہتے ہیں.
ہر نبی اسلام پر ہی آیا ہے، کسی گروہیت پہ نہیں آیا، کسی اور عنوان سے نہیں آیا۔ یہ جو دنیا کے اندر اتنی ساری گروہیتیں ہیں یا اتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، اور ان مذاہب کے جو عنوانات ہیں یہ سب بعد کی تخلیق، کسی شخصیت سے نسبت ہو گئی، کسی جگہ سے نسبت ہو گئی، کسی روایت سے نسبت ہو گئی، اور اس سے اس کی پہچان بن گئی۔ تو حقیقت میں اس دور کی نبی کی ان معنوں میں تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ نبی نے کوئی وہ عنوان دیا ہو۔ قرآن حکیم نے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام سے جو جڑے ہوئے مذاہب ہیں ان کے سامنے بھی یہی حقیقت واضح کی کہ جن مذاہب نے اپنا تعارف یہودیت کے حوالے سے کرایا یا مسیحیت کے حوالے سے کرایا تو یہ سارا خود ساختہ دعویٰ۔ قرآن میں ذکر ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کونو ہودن او نصارا تہتدو، یہود یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے مذہب کا حصہ بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ نصرانی کہتے تھے کہ تم نصرانی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہر ایک گویا گروہیت کی دعوت دے گا۔ قرآن نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں قل بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ میں اس کے جواب میں کسی اور گروہیت کی دعوت نہیں دے رہا کہ جواب میں یہ کہا جائے کہ فلاں فلاں گروہ اپنی اپنی دعوت دے رہے ہیں تو آپ بھی اپنا گروہ پیدا کر لیں۔ نہیں، میری دعوت وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، میں تو ملت ابراہیمی پر دعوت دے رہا ہوں۔ اور ان کی دعوت کیا تھی وہ بھی قرآن حکیم نے ذکر کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اسلم، اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کی بات مان لو۔ تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اقوام عالم کے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو یہی پیش کرنا، یہی اطاعت کرنا، یہی سر تسلیم خم کرنا ہی اسلام ہے کہ اعلیٰ حقائق کو قبول کریں۔ چنانچہ قرآن حکیم نے مزید وضاحت کے طور پر ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے، جن سے یہ سارا کا سارا سلسلہ بنی اسرائیل کا چلا ہے، انہوں نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کا انتخاب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ تو گویا اسلام کسی گروہی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ اقدار کو قبول کرنے کا نام ہے۔ اور ہر دور کا نبی اور اس نبی پر ایمان لانے والی جو بھی جماعت تھی وہ مسلم تھی، اس کا کوئی اور حوالہ نہیں تھا، کوئی اور شناخت نہیں تھی، کوئی بھی نبی کے حوالے سے پہچان نہیں ہوئی کہ نوح علیہ السلام نے کہا ساری نوحی بن جاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیمی بن جاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسوی بن جاؤ، یا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ عیسوی یا عیسائی بن جاؤ۔ اس طرح کی کسی کی دعوت نہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر ہم اپنے دین کو دین اسلام کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ محمدی دین، اگرچہ کہنے کے اعتبار سے درست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، لیکن آپ نے یہ تعارف نہیں کرایا۔ یہ تو ہماری بعد کے لوگوں نے اس کے عنوانات رکھ دیے، یا ایسے لوگوں نے ہمارے عنوانات رکھ دیے جن کو ہم نے قبول کر لیے۔ انگریز یہاں پر آیا تو اس نے کہا جی ان کا جو قانون ہے وہ محمد اللہ ہے، محمد کا قانون، تو ہم نے بھی اس کو چلانا شروع کر دیا، ہم بھی اس کو استعمال کرنے لگ گئے کہ محمد اللہ میں یہ ہے یا یہ نہیں ہے۔ یا ہم نے عنوان اختیار کر لیا کہ ہم مصطفیٰ بھی ہیں، یقیناً ہے، لیکن ہمیں عنوان جو اللہ کے اور اللہ کے رسول نے دیا اسی کو اختیار کرنا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں اور انہی کی نسبت سے ہم تک دین پہنچا ہے،
اور آپ کے حوالے سے جو دین پہنچا ہے اسی کو ہم 100% درست سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان لانا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن عنوان وہی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ دعوت یہی تھی کہ مسلم ہو جاؤ، اس دائرے میں آ جاؤ، امت مسلمہ کا حصہ بن جاؤ۔ مسلمین کا لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ تو اب یہ اسلام یا جس کی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اس کی بنیادی پہچان گزشتہ انبیاء کی دعوت کے حوالے سے کیا ہے؟ بنیاد تو ایک ہے، لیکن ہر دور کا نبی اس دور کے لوگوں کی جو نفسیات ہوتی ہے یا ان کی جتنی علمی عملی صلاحیت ہوتی ہے اس کے مطابق ان کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے دین انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو جس طرح کے انسان ہوتے تھے، جتنی صلاحیت کے مالک ہوتے تھے، جس طرح کی سوچ کے مالک ہوتے تھے، تو اسی کے مطابق دین پر چلنے کا نظام دیا جاتا تھا، جس کو شریعت کہتے ہیں۔ جب حالات بدل جاتے تھے تو نئے نبی آ کر رہنمائی کرتا تھا، بہت زیادہ حالات بدل جاتے تو نئی کتاب آ جاتی تھی۔ تو یہ سلسلہ بالآخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، تو اس لیے آپ کو اب ایک ایسی جامع ہدایت والی کتاب دی گئی، شریعت دی گئی کہ جس کے اندر انسانی معاشرے کے ہر دور کے جو تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھا گیا۔ اور یہ خصوصیت صرف الہی شریعت میں ہی ہو سکتی، کسی انسانی قانون میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا کے اندر انسان جب بھی کوئی قانون بناتے ہیں وہ اپنے ماحول کے تابع ہو کر بناتے ہیں، اپنی خواہشات کے تابع ہو کر بناتے ہیں، ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے جس کے تحت بیٹھ کے وہ قانون سازی کرتے ہیں۔ جب کوئی اور حکومت میں آتا ہے اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اس کے مطابق قانون بنانے لگ جاتے ہیں، اور ایسے قوانین کو زیادہ عمر ان کی نہیں ہوتی۔ اس لیے ملک کی آئین کے اندر، قوانین کے اندر ترامیم چلتی رہتی ہیں، کچھ حالات کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے دین نازل کیا، اس میں اس چیز کو ملحوظ رکھا گیا کہ اس دین کو چونکہ تا قیامت رہنا ہے، کسی نئی نبوت نے نہیں آنا، اس لیے دین کے احکام کے اندر ایک ایسا توازن پیدا کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں یہ دین ہر دور کے اعتبار سے قابل عمل بھی بنتا ہے، اور اس کے ذریعے انسان دیگر نظاموں کے مقابلے میں بہتر رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے دین کے احکام کے اندر اس انسان کو ملحوظ رکھ کر احکامات متعین کیے گئے۔ اس انسان کا ایک ایسا حصہ ہے جو ناقابل تبدیل ہے، جس کی بنیاد پہ یہ انسان کہلاتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کا انسان ہو یا 1000 سال پہلے کا ہو یا 2000 سال پہلے کا ہو، کچھ بنیادی اقدار ان تمام سالوں میں اس انسان کی ایک جیسی چلی آ رہی ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کے انسان ہونے کا حصہ ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حالات کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انسان کا لباس بدلتا رہتا ہے۔ تو اسی کے مطابق شریعت نے بھی احکامات جو دیے، اس میں ایک حصہ وہ ہے کہ جو ناقابل تغیر، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور یہ وہ بنیادی ہدایات ہیں جو اول انسان سے آج تک چلی آ رہی ہیں، جو بنیادی اصول ہیں، توحید کا اصول، رسالت کا اصول، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور، آخرت کا تصور، اور جتنی بھی بنیادی اقدار ہیں جن کو ہم بنیادی اخلاق کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی اخلاق انسانیت کے ہمیشہ سے متعین رہے،
ان اخلاق کے طریقہ کار میں تھوڑا بہت یقیناً فرق ہوتا ہے، وہ انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو بنیادی اخلاق جن کو کہا جاتا ہے وہ ناقابل تبدیل ہوتے ہیں۔ انہی اقدار اور اخلاق میں سے جیسے عدل کی قدر ہے، تو اب عدل کی قدر اول انسان سے لے کر آج تک طے شدہ ہے، کسی دور کے اندر یہ موجود نہیں تھی اور اب پیدا ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ عدل ہر دور کی ضرورت رہا ہے، ہر دور کا تقاضا رہا ہے، ہر دور کے انسان کی خصوصیت اور امتیاز رہا ہے کہ اگر اس سے جڑتا ہے تو اس انسان کی ترقی ہوتی ہے۔ ظلم کسی بھی دور کے اندر قابل قبول نہیں رہا، جب بھی کسی بھی معاشرے میں ظلم آیا ہے تو وہ تباہ ہوا ہے۔ سچائی کی قدر ہے ہمیشہ سے طے شدہ ہے، اس میں کبھی بھی دو رائے نہیں رہی، ناقابل تبدیل ایک قدر ہے جس کو ہر دور میں اختیار کرنا کسی بھی فرد کے لیے، کسی بھی اجتماع کی ترقی کے لیے ضروری سمجھا گیا۔ اور غلط بیانی، کذب بیانی، جھوٹ بولنا، کسی پر تہمت لگانا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی بری اقدار ہیں ہمیشہ سے بری ہیں۔ تو کچھ بنیادی اقدار تو ہمیشہ سے رہی ہیں اور متعین ہیں، اور ان کے لیے ہمیں آج کسی طرح کی دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں، یعنی اتنی وہ واضح باتیں ہیں جن کو بدیہی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں، کسی بھی ماحول میں چلے جائیں، ان اقدار پر جب بھی بات کریں گے تو اگلے آدمی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا، یا اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں قائل نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ناقابل تغیر، اور کچھ حصے ایسی انسانی زندگی کے جو حالات کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس کے رہن سہن میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے ماحول میں تبدیلی آ جاتی ہے، تعلقات کی نوعیت میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو شریعت کا یہ حصہ حالات کے مطابق، لوگوں کے مزاج، نفسیات کے مطابق شریعت نے اس کے اندر لچک رکھی، اس لیے شریعتوں کے اندر ہمیں فرق بھی نظر آتا ہے۔ تو بالآخر یہ سارا سفر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے مکمل ہوا تو اب ایک متوازن نظام رکھا گیا۔ کچھ مذاہب کے اندر حد سے زیادہ سختیاں رہیں، اور وہ اس وجہ سے رہیں کہ اس دور کے لوگوں کی نفسیات ہی ایسی تھی کہ وہ سخت حکم قبول کرتے تھے اور نرم حکم کو وہ حکم ہی نہیں سمجھتے تھے، جب تک کہ ان سے سختی سے بات نہ کی جائے، ان پر سزا کا قانون نافذ نہ کیا جائے، ان پہ پابندیاں نہ لگائی جائیں، تو وہ اس کو اپنے لیے غیر ضروری سمجھتے تھے۔ تو ایسی قوموں کے مزاج کے لیے سخت احکام کی ضرورت تھی، ان کی تربیت اسی سے ہو سکتی تھی، محض وعظ و نصیحت سے نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن سختی ظاہر ہے ایک وقت کے لیے درست ہوتی ہے، مستقل سختی کی بنیاد پہ کوئی قانون نہیں چل سکتا، ایک دور کے لیے ہوتی ہے، دور بدل جاتا ہے، نئے حالات، نئی قوم، نئے افراد آ جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ سختی کے متحمل نہیں ہوتے۔ تو اسی وجہ سے جب ہم موسوی شریعت کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں بڑے سخت قسم کے احکامات ملتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے، جو ان کی نفسیات ہے، جو ان کا طرز عمل ہے، اس کا تقاضا تھا کہ انہوں نے جو آسان بات کی جاتی تھی اس کو بھی جب تک مشکل بنا نہیں لیتے تھے اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے احکام بھی ایسے دیے کہ جو ان کی نفسیات کے مطابق تھے، وہ سختی محسوس کرتے تو کام کرتے تھے، اس کے بغیر کام ہی نہیں کرتے تھے۔ تو سخت قسم کی سزا سنائی جاتی تھی تو پھر اس سے ان کو احساس ہوتا تھا کہ ہاں اس حکم پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ جب پھر حالات بدلے تو اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک دور اس طرح چلتا رہا تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر بہت سی پابندیاں ختم کر دی، بہت نرمی پیدا کر دی۔
اب یہ نرمی کا معاملہ بھی ظاہر ہے مستقل نہیں چل سکتا، جب تک کوئی نظم و ضبط نہ ہو، کوئی انتظام نہ ہو، کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، کوئی مسئولیت نہ ہو، کوئی احتساب نہ ہو، تو ظاہر ہے انسانی معاشرے اس کے بغیر نہیں چلتے۔ اسی کو نظام کہا جاتا ہے کہ محض افراد کو آپ اچھی بات کی تلقین کرتے رہیں، محض وعظ و نصیحت کرتے رہیں، ان کو اخلاقیات کی تعلیم دیتے رہیں، تو چند ذہن تو متاثر ہوں گے، لیکن بہت سارے ذہن جب تک کہ ان کو باقاعدہ کسی قانون کے تابع نہ کیا جائے، قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں کسی سزا کا تعین نہ کیا جائے، تو اس وقت تک وہ کسی ڈسپلن نظم و ضبط میں آتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے وہ چیز بھی ایک وقت تک کے لیے تو ٹھیک تھی، وہ مستقل نہیں چل سکتی تھی، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو مکمل کیا تو اس کے اندر یہی بنیادی خوبی رکھی گئی کہ جس میں عدل، اعتدال، توسط، یہ بنیادی خوبیاں اس کے اندر رکھی گئی۔ ایک میانہ روی، ایک ایسا اعتدال جس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ ان اصولوں کو ہمیشہ کے لیے اختیار کر سکے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا عنوان مقرر کیا، امت وسط، جعلناکم امتاً وسطا۔ تو وسط کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی ایک طرف جھکنے کا عمل نہ ہو، جس کو ہم افراط اور تفریط کہتے ہیں۔ افراط و تفریط کا مطلب کیا ہے کہ یا تو کوئی چیز بالکل ہی حد سے تجاوز کر جائے یا بالکل ہی سکڑ کے رہ جائے، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ عدل ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہوتا ہے وہ اعتدال ہوتا ہے۔ عدل اور اعتدال کا ایک ہی روٹ، بنیاد ایک ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شریعت عطا کی اس کے اندر ایک توازن، مختلف جو چیزیں بظاہر لگتی ہیں کہ ان کے درمیان ٹکراؤ ہے اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر تقسیم ہوتی رہتی ہے، ان چیزوں کے درمیان ایک توازن پیدا کیا۔ ہمیشہ سے فرد اور اجتماعیت کی بحث رہی ہے کہ فرد کی اہمیت ہوتی ہے کہ اجتماع کی اہمیت ہوتی ہے، تو دین اسلام نے آ کر اس میں توازن قائم کیا کہ اجتماع افراد سے مل کے بنتا ہے، تو ان کے درمیان اگر ٹکراؤ شروع ہو جائے گا تو پھر وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ فرد کی اہمیت کے بنیاد پہ اجتماع کا انکار کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں پھر معاشرے کے اندر سب سے بڑا فساد پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرد اپنی خواہشات کے پیچھے اجتماع کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جتنی بھی بری اقدار ہیں، برے اخلاق ہیں، وہ سارے کے سارے فرد کی خواہشات کا نام ہے اور جس سے اجتماع کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک شخص اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بولتا ہے، فرد کا مفاد ہے، لیکن اس کا نقصان پورے اجتماع کو پہنچتا ہے۔ ایک فرد بددیانتی کرتا ہے، ذاتی فائدہ اس کو ہو رہا ہے، لیکن پوری سوسائٹی، پورے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرد کے اساس پر جب سوچا جاتا ہے یا جنہوں نے اس کے اساس پر بات کی ہے تو انہوں نے سوسائٹی کے اندر اجتماع کو سرے سے نظر انداز کر دیا، یا اس فرد کو یا چند افراد کو پورے معاشرے پر مسلط کر دی کہ ان کی خواہشات پورے نظام پر غالب کر دی گئی۔ وہ اجتماعی نظام مغلوب ہو گیا، فرد کی بنیاد پہ نظام چل گیا۔ یہ جو سرمایہ پرستی کا نظام جس کو کہا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پر چند افراد کی خواہشات کا نظام ہوتا ہے۔ وہ اس سرمایہ کی بنیاد پر پورے معاشرے کو اپنے تابع بنا لیتے ہیں، اس پر اپنے احکامات جاری کرتے ہیں، پورے معاشرے کو وہ اپنے آلہ کار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنی بھی افراد ہیں ان کی حیثیت اسی طرح ہے جیسے کہ کسی مشین کے آلات کی ہوتی ہے کہ جہاں جہاں جس آلے کی ضرورت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس آلے کو جتنی ضرورت ہے دیکھ بھال کی اتنی کر دو، اس سے زیادہ نہیں۔
اسی طرح وہ انسانوں کو بھی اس طرح کے اوزار اور آلات سمجھتے ہیں کہ جتنی اس کی ضرورت ہے یہ چلتا رہے، کام کرتا رہے، تو جو بھی اس نقطہ نظر سے جو تقاضے بنتے ہیں وہ پورے کرو، تاکہ یہ آلہ بطور آلے کے ہمارے لیے مفید رہے، کام کرتا رہے۔ اگر اس کے علاج معالجے کا بھی بندوبست کریں گے تو اسی نقطہ نظر سے کہ اگر یہ بیمار ہو گیا تو یہ آلہ کمزور ہو جائے گا، تو ہمارا مشین کا نظام ہی نہیں چل سکے گا۔ تو جس چیز کا بھی تعین کریں گے، بظاہر تو لگ رہا ہوگا کہ ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کی اپنی ذہنیت یہ ہے کہ ان حقوق کے ذریعے ہم اپنے ان افراد کو بطور اعلی کار کے ان کو درست حالت میں رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم ان کے ذریعے جو مفادات حاصل کر رہے ہیں وہ خطرے میں نہ پڑیں۔ تو یہ فرد کے اساس پہ جو نظام بنتے ہیں اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو اسلام نے فرد اور اجتماع کے تقاضوں کو بنیادی طور پر نہ صرف سمجھا بلکہ ان کے درمیان اس رشتے کو واضح کیا کہ ان کا آپس کا تعلق کیا ہے۔ ایک فرد کی اجتماع کے اندر اہمیت اس طور پر کہ وہ ایک صالح اجتماع میں اپنا کردار ادا کرے، استعمال نہ ہو، کردار ادا کرنا، یعنی جو اس کی صلاحیتیں ہیں وہ معاشرے کے لیے کام آئیں، وہ اس معاشرے کے اندر اپنی صلاحیتوں سے کچھ افادیت پیدا کرے، اور اس کے نتیجے میں اجتماع اس کی صلاحیتوں سے استفادہ بھی کرے، اس کی قدر کرے۔ نہ اجتماع کو اتنا غالب کر دیا گیا کہ فرد کی حیثیت ہی ختم کر دی گئی۔ کچھ ایسے فلسفے بھی دنیا میں پیدا ہوئے کہ جس میں انسان کی جو انفرادی زندگی تھی یا جس کو نجی زندگی کہتے ہیں وہ بھی ختم کر دی گئی۔ تو یہ دوسری انتہا پیدا ہو گئی کہ اب وہ فرد گویا کہ اپنی کوئی ذاتی طور پر کوئی سوچ نہیں رکھتا، بس وہ ایک اجتماع کا حصہ ہے، ہر چیز اس کی دوسروں کے لیے۔ تو جب تک ایک صالح اجتماع کا تصور نہیں ہوگا اس وقت تک فرد کی بھی صحیح طور پہ تربیت پیش نظر نہیں ہوتی۔ تو فرد کی بطور فرد تربیت بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس معاشرے کے اندر اپنی صلاحیتوں سے رہنمائی کر سکے، یعنی ہر فرد اپنی صلاحیت کے مطابق اس معاشرے کے اندر قیادت کر سکے۔ اللہ نے ہر شخص کے اندر صلاحیتیں رکھی، مختلف قسم کی رکھی، اور اسی وجہ سے یہ مختلف صلاحیتیں مل کے معاشرہ بنتا۔ اسی بنیاد پر ہم کسی کو کسی پر مکمل طور پہ فوقیت نہیں دے سکتے۔ ایک کے اندر ایک خامی اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے مقابلے پر ایک بڑی خوبی موجود ہوگی جو دوسرے میں موجود نہیں ہوگی۔ اگر اس نقطہ نظر سے ہر فرد کا جائزہ لیا جائے تو ہر فرد گویا کہ سوسائٹی کی ضرورت ہوتا ہے، اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اور وہ اپنی اس قدر و قیمت کی بنیاد پر سوسائٹی کی تعمیر تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اسلام نے گویا کہ اس توازن کو قائم کیا کہ فرد اور اجتماع کے درمیان جو رشتہ ہے یہ صحت مند بنیادوں پر استوار ہو، کوئی بھی کسی کے بنیادی کردار کو نظر انداز نہ کرے۔ اور اسی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی اس کے اندر ہمیں بڑا توازن نظر آتا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کو کیسے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، اور پھر ان کے درمیان کس طور پر صحیح رشتہ اور تعلق قائم ہوتا ہے۔ مثلاً دین کے اندر 3 بڑے شعبے بنتے ہیں جن کو ہم شریعت، طریقت اور سیاست کے عنوان سے جانتے ہیں۔ اب شریعت کا سارا تعلق انسان کے ظاہری نظم و ضبط پہ، اس کے اندر ایک نظام پیدا کرنا، اس کو ایک طریقہ کار دیا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ ان اصولوں کی، ان ہدایات کی، ان قوانین کی وہ پابندی کرے، کون سا کام کس وقت کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، پورا کا پورا شرعی نظام اسی چیز پہ کھڑا ہوا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کون سا کام کس وقت کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔
ایک وہ پہلو ہے کہ جس کے ذریعے انسان کا براہ راست اللہ کے ساتھ جو دلی تعلق ہے، اس دلی تعلق کو کیسے مستحکم کیا جائے۔ جو انسان کے اندر ایک روح موجود ہے، اس روح کا اللہ سے ایک تعلق بنتا ہے، تو اس روح کی آبیاری کیسے کی جائے، اس کو کیسے ترقی دی جائے، جس کو ہم طریقت کہتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جس کا تعلق سوسائٹی میں افراد کے درمیان باہمی نظم و ضبط سے، کہ سوسائٹی کا نظم و ضبط کن اصولوں پر کھڑا ہوگا، اس کی کس طرح کے ادارے بنیں گے، ان اداروں کا آپس میں کیا تعلق ہوگا، وہ ہم سیاست کے عنوان سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر تو ان کے درمیان ہمیشہ کشمکش رہی ہے۔ کسی نظام پر کوئی قانون کا زیادہ غلبہ ہو گیا تو اس نے جو انسانوں کی اخلاقی نوعیت تھی، روحانی نوعیت تھی، ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا۔ گویا یہ انسان ایک قسم کی مشین ہے جس کو وقت پہ چلا دیا جائے، وقت پہ بند کر دیا جائے، اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں۔ جو روحانیت کی طرف گئے تو انہوں نے گویا کہ معاشرے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، کہ ہم تو صرف گویا گیان دھیان میں، ہمارا تو سارا کا سارا توجہ کا معاملہ اللہ کی طرف سے، ہمیں گرد و پیش سے کوئی رابطہ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں۔ انہوں نے گویا کہ اپنی ساری کائنات اسی چیز کو بنا لیا، پھر اپنی ذات کا گویا کہ اس کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کے اندر ترقی کا عمل پیدا کر رہے ہیں، اس کی روحانیت بیدار کر رہے ہیں۔ اور یہ عمل اتنا آگے بڑھا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس سوسائٹی سے، معاشرے سے، معاملات سے کٹ گئے، علیحدہ ہو گئے۔ پھر کچھ لوگ سیاست کی طرف آئے، انہوں نے ہر چیز کو اپنے سیاسی مقاصد، جو ان کے اقتداری مقاصد تھے، ان کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز داؤ میں لگا دی۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح کہ ہم کہاں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیا قوانین بنا سکتے ہیں، کیا ختم کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ سارے شعبے اپنی اپنی جگہ پر تو اہمیت رکھتے ہیں، ان کے درمیان توازن ہی اسلام نے آ کر پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی انہی چیزوں سے عبارت ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر صرف ایک چیز پر اگر غور کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے ہیں، باجماعت نماز ہے، شریعت کا تقاضا ہے کہ اس نماز کو ادا کیا جائے، اس کی پوری شرائط کے ساتھ جو نماز کی ہوتی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرعی عمل کو، جو نماز کا عمل ہے، ایک شرعی عمل ہے، سب پہ فرض ہے، وہ شرعی عمل اختیار کرتے ہیں، اس میں آپ کی توجہ اس چیز کی طرف جاتی ہے کہ اس شریعت کے ذریعے، اس شریعت کے عمل کے ذریعے میں اپنے اللہ سے اس تعلق کو اور زیادہ بڑھاؤں۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے اندر طوالت کروں، اس کو لمبا کروں۔ میں تلاوت کر رہا ہوں تو اس تلاوت کے عمل کو میں لمبا کر دوں، میں رکوع کر رہا ہوں تو رکوع کے عمل کو لمبا کر دوں، کہ میرا اللہ سے ایک ربط ہے، تعلق ہے، میں اس کو مزید پروان چڑھانا چاہتا ہوں، مستحکم کرنا چاہتا ہوں۔ اب طریقت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، طوالت کے ساتھ، جتنی آپ کی طبیعت کے اندر بشاشت موجود ہے، اس کے ذریعے اس عمل کو اختیار کریں۔ لیکن اسی دوران مجھے اس جماعت کے اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس بنیاد پر کہ اس بچے کی ماں بھی ساتھ آئی ہوئی ہے، تو اب اس کا تو نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا، تو اپنے بچے کی طرف اس کا توجہ ہو گئی۔ تو اب اگر میں اپنی ذاتی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے اندر منہمک ہو جائیں، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اللہ سے میرا تعلق ہے، اور اللہ سے تعلق میں کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ عام تصور تو یہی ہے، لیکن اللہ کے رسول ایک اجتماعی عمل کی وجہ سے، کہ اس کے نتیجے میں یہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان کو ایک مسئلہ درپیش ہو گیا
اس لیے آپ کہتے ہیں میں اس نماز کو جس میں چاہتا تھا، میری خواہش تھی کہ میں اس کو طویل کروں، میں اس کو فوراً مختصر کر دیتا ہوں تاکہ یہ نماز جلد مکمل ہو اور اس خاتون کو جو اس بچے کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ ہدایت دے دی کہ جو شخص بھی نماز پڑھاتا ہے اس کو وہ نماز مختصر رکھنی چاہیے، اس لیے کہ پیچھے ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، کمزور آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اپنی نماز پڑھو تو آپ نے فرمایا فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، ٹھیک ہے اس کو جتنا چاہے لمبا کرے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جب اجتماعی عمل ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ نے صرف اپنی ذات کو ملحوظ نہیں رکھنا، بلکہ اس پورے اجتماع کو ملحوظ رکھنا ہے جو آپ کے ساتھ نماز کے اندر شریک ہے۔ تو یہ ہے دین کا وہ نظام کہ جس میں آپ دیکھیں ایک شریعت کا عمل، ایک طریقت کا عمل، اور یہ افراد کا خیال رکھنا، یہ سیاست کا عمل کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک جگہ پہ آپ کو تینوں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کیا ترجیحات ہوتی ہیں، کیا توازن ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہی توازن ہی دین کی بنیادی خصوصیات، دین کے تمام اعمال کے اندر یہی ہمیں تمام شعبوں کا توازن نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعائیں ہم تک آئی ہیں جن کو دعائیں معصورہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر بہت ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی، اللہ سے کہ ہمیں ان چیزوں سے پناہ عطا کر۔ ان میں سے ایک ذکر آتا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تاوان سے، مالی تاوان سے، جس کو حدیث کے زبان میں کہا کہ مغرم۔ تو باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ بہت زیادہ اس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں، مغرم سے، مالی تاوان سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی شخص پہ مالی بوجھ آ جاتا ہے، تاوان آ جاتا ہے، قرض آ جاتا ہے، یا مالی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو پھر اس کے اخلاقیات برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب وہ کسی سے قرض لے گا تو قرض واپس نہیں کر سکتا، جھوٹے وعدے کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اس قرض کی واپسی کے لیے کسی کے مال کے اندر چوری چکاری، خیانت کرے۔ اب ایک مالی تاوان نے اس کی کتنی اخلاقیات برباد کر دی، اس کو بددیانت بنا دیا، اس کو جھوٹا بنا دیا، اس کو وعدہ خلاف بنا دیا، اس کو عہد شکن بنا دیا۔ تو یہ صرف ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ مالی تاوان سے پناہ مانگی جا رہی ہے، ایک مالی معاملہ ہے، لیکن وہ مالی معاملہ گویا کہ انسانی اخلاقیات پر کتنا اثر انداز ہوگا، کتنے اخلاق اس سے برباد ہو گئے۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ اخلاق اور معاش کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ دنیا کے اندر ان دونوں کو علیحدہ شعبے سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی معیشت کے میدان میں آتا ہے وہ کہتا ہے جو معیشت کا تقاضا وہ پورا کرو۔ وہ تقاضا کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع کماؤ، چاہے تمہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، چاہے تمہیں وعدہ خلافی کرنی پڑتی ہے، چاہے تمہیں بددیانتی کرنی پڑتی ہے، چاہے خیانت کرنی پڑتی ہے، یہ معیشت کا تقاضا ہے۔ اور جب اخلاق کی طرف آئیں گے تو پھر اخلاق کے اندر ظاہر ہے معیشت کی نفی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ انسان کو کوئی معاشی ذمہ داری پوری نہیں کرنی چاہیے۔ تو دین نے تو دونوں کے درمیان توازن پیدا کر دیا کہ معیشت کو اخلاق کی بنیاد پر، اخلاق کو معیشت کے تقاضوں کے مطابق ان دونوں کو استوار کرو۔ ایک شخص کی بری حالت جو ہوگی معیشت کی، وہ جتنی مرضی آپ اس کو اخلاقیات کی تعلیم دیتے رہیں، اس کو اپنے معاشی تقاضے تو پورے کرنے ہیں۔ تو اب یا وہ معاشی تقاضے پورے کرے گا یا اخلاقی تقاضے پورے کرے گا۔ آج کی سوسائٹی ان دونوں چیزوں کے درمیان دوری پیدا کر چکی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان توازن، یہ دین کی بنیادی تعلیم تھی کہ آپ کی معیشت
صحیح اخلاق پر استوار ہو، اور صحیح اخلاق کی تقویت کے لیے آپ کی معیشت ایسی ہو کہ جس میں آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس لحاظ سے صالح معیشت کا ہونا صالح اخلاق کی ضرورت بن گئی کہ اگر آپ سوسائٹی سے لوگوں کی بد اخلاقی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اکثریت کی بد اخلاقی معیشت کے تقاضوں سے پیدا ہوئی، پھر رفتہ رفتہ ان کی عادت بن گئی، ان کے مزاجوں کا حصہ بن چکی۔ آغاز اس کا وہیں سے ہوا تھا، اس کو مسائل درپیش تھے جس کی وجہ سے اس نے بد اخلاقی کا راستہ اختیار کیا۔ ابتدا میں تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ ایک دو دفعہ یہ کام بد اخلاقی کا میں کر لیتا ہوں، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا تو پھر میں اچھے اخلاق اختیار کر لوں گا۔ آغاز ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ماحول کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں سے پھر انسان مستقل جڑ جاتا ہے۔ تو دین نے گویا کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کی دعوت دی۔ یہ نہیں کہا کہ اگر آپ نے اچھے اخلاق اختیار کرنے تو آپ اپنے آپ کو معیشت سے کاٹ لیں، یا صالح معیشت بنانی ہے تو آپ کے اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ان چیزوں کو نظم و ضبط میں لانے والا آپ کا پورا ایک اجتماعی نظام ہوگا۔ فرد ذاتی طور پر ان چیزوں کے درمیان توازن نہیں قائم کر سکتا، اس فرد کو ایک ایسا اجتماعی ماحول چاہیے، ایک ایسا اجتماعی نظم چاہیے جس کے تحت وہ اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے ایک مفید ماحول اس کو ملنا چاہیے۔ فرد ذاتی طور پہ فیصلے نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نظری طور پہ بری چیز سمجھتے ہیں، بد اخلاقی کو، بد عہدی کو، بد دیانتی کو، جھوٹ بولنے کو، لیکن حالات کی وجہ سے، اپنے خاندان کے مسائل کی وجہ سے، یا ان پر جو بھی ذمہ داریاں موجود ہیں ان کی وجہ سے وہ ساری بد اخلاقیاں ان کو اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو شروع کے اندر ایک اس سے دوری موجود ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کے مزاجوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے دین اسلام نے انسانی زندگی کے کسی بھی شعبے کو، کسی شعبے پر ان معنوں میں فوقیت نہیں دی کہ اس کے تقاضے مٹا دیے گئے۔ دونوں چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ آپ نے ملحوظ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان توازن قائم کیا، حتیٰ کہ ایک انسان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس راستے کی تعلیم دی کہ جس راستے کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں مستقل طور پر اعتدال قائم رکھ سکتا ہے۔ وہاں پر بھی اجازت نہیں دی کہ ایک شخص ذاتی طور پہ فیصلہ کر رہا ہے تو جیسے چاہے وہ اپنا فیصلہ کر لے کہ میں نے پوری زندگی عبادت کی گزارنی، مظاہر عبادت ہمیشہ میں اختیار کروں گا، اور اس کی قیمت پہ اپنا کوئی ذاتی اور نقصان کر رہا ہے تو اس کی بھی کسی صورت میں تحسین نہیں کی گئی، اس کو بھی اچھا نہیں قرار دیا۔ جیسے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے درمیان مواخات کرائی تھی، جب مدینہ آپ تشریف لائے تو آپ نے مدینے کا نظام مواخات پہ قائم کیا کہ مختلف افراد کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا، ان کے یونٹ بنا دیے کہ وہ مل جل کر اپنے سیاسی، سماجی، معاشرتی مسائل کو حل کریں، کیونکہ اس وقت مدینہ کا جو نظام تھا وہ اتنا طاقتور نہیں تھا کہ سب لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھا سکے، اور ہمیشہ سے ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جب تک آپ پوری سوسائٹی کو نظام چلانے میں شریک نہیں کرتے اس وقت تک نظام چلتا بھی نہیں۔ تمام افراد کو اس میں شریک کرنا ضروری ہوتا ہے، تب جا کے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ترتیب اختیار کی جس کو ہم مواخات کہتے ہیں، کہ بالعموم مکہ کے آدمی کو مدینہ کے آدمی کے ساتھ ان کا ایک یونٹ بنا دیا تاکہ دو مختلف صلاحیتوں، مختلف پس منظر کے یہ لوگ ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔
اور معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی، جو اگرچہ مکہ سے تو نہیں آئے، فارس سے آئے تھے، وہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوتے مدینہ پہنچے تھے، تو مدینہ کے ظاہر بنیادی شہری نہیں تھے، لیکن ابو الدرداء تو وہیں کے تھے مدینہ کے، تو آپ نے ان دونوں کے درمیان مواخات کریں۔ اب ابو الدرداء جو تھے وہ ایک عبادت گزار آدمی تھے، ہمیشہ روزے کے ساتھ رہتے تھے، رات کو شب بیداری کیا کرتے تھے، ان کا سارا رجحان ان مظاہر عبادت طریقت کے معاملات کی طرف تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کرا دی، جو ایک سماجی عمل تھا، ظاہر نے اس کو قبول کیا اور ان کو اپنے گھر لے گئے کہ وہ اب میری یہ ذمہ داری ہے، میں ان کے ساتھ رہوں گا، یہ مجھے کچھ بتائیں گے، میں ان کے ساتھ کچھ تعاون کروں گا۔ تو جب وہ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اب سلمان فارسی، تو وہاں پر سب سے پہلے ظاہر ہے کہ ان کی اہلیہ حضرت ابو الدرداء کی، جن کی کنیت ام الدرداء تھی، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ جب ان کو دیکھا تو انہوں نے اپنی بڑی قسم و پرسی کی حالت بنائی ہوئی تھی، کپڑے بھی ان کے سارے الجھے ہوئے، سارا بھی جیسے ایک انسان اپنی ذات پہ توجہ نہیں دیتا۔ تو سلمان فارسی نے ان کو توجہ دلائی کہ آپ اپنی حالت بہتر کریں۔ تو انہوں نے کہا یہ اپنے بھائی سے پوچھو، یعنی ابو الدرداء سے سارا معاملہ پوچھو، ان کو گھر کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ میرا معاملہ نہیں ہے، تو ان کا معاملہ ہے، ان کی کچھ معاملات میں دلچسپی ہوگی تو اگلا آدمی بھی ظاہر ہے کہ گھر کے اندر صحیح طریقے سے رہے گا۔ خیر، اس کے بعد کھانے کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی کے سامنے دسترخوان بچھایا اور ان کو دعوت دی، جو بھی موجود تھا، کہ آپ کھانا کھا لیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں شریک ہوتے؟ ظاہر میزبان تو آپ ہیں، میزبان کو مہمان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، وہ دونوں ہم ظاہر ایک مواخات میں آ گئے تو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ تو انہوں نے عذر کیا کہ میرا تو روزہ ہے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ تو پھر میں بھی کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، کھانا کھاؤں گا تو آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ تو ظاہر ابو الدرداء سمجھ گئے کہ یہ میرے بغیر تو یہ شریک نہیں ہوں گے، تو انہوں نے نفلی روزہ توڑ دیا۔ اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ مہمان نوازی کے لیے اگر آپ اپنے روزہ نفلی رکھا ہوا ہے اور مہمان اس چیز کو محسوس کرتا ہے تو آپ اس روزے کو توڑ دیں، بعد میں قضا کر لیں۔ کھانے میں شریک ہو گئے۔ جب رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو الدرداء نے ان کے لیے جگہ بنا دی جہاں پہ انہیں آرام کرنا تھا، کہ آپ آرام کریں۔ انہوں نے کہا آپ کا بستر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تو میں نے نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ بھی میرے ساتھ آرام کریں گے تو میں آرام کروں گا۔ ظاہر مہمان تھے، ان کا دل رکھنے کے لیے وہ بھی لیٹ گئے، لیکن وہ اسی انتظار میں رہ گئے سلمان فارسی کی آنکھ لگے تو جو میرا معمول ہے رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کا، میں اپنا پورا کروں۔ وہ سلمان فارسی کی بھی آنکھ نہیں لگی، جو ہی ابو الدرداء اٹھتے وہ فوراً ان کو لٹا دیتے، حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا۔ تو پھر سلمان فارسی نے کہا اب آپ اٹھیں، نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے بھی پڑھی، انہوں نے بھی پڑھ لی۔ صبح دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فجر کے وقت میں نماز میں شریک ہوئے جا کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات پوچھتے تھے، آپ ابو الدرداء سے پوچھا کہ کیا حالات رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھا مہمان دے دی ہے، کہ سب سے پہلے جا کے تو میری بیوی کو جو ہے واعظ و نصیحت شروع کر دی، پھر میرا روزہ توڑوا دیا، رات کو نماز نہیں پڑھنے دی۔ جب ساری تفصیلات معلوم کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا، صدق سلمان، تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، تم پر تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تم پر تمہارے مہمان کا حق ہے، ہر ایک کا حق ادا کر۔ تو دین تو اس اعتدال کا نام ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ دو۔
اور جب یہ توازن ٹوٹتا ہے تو اسی سے خرابی پیدا ہوتی ہے کہ آپ شریعت کے تقاضوں کو طریقت کے نام پہ نظر انداز کر دیں یا سیاست کے نام پہ نظر انداز کر دیں، یا سیاست کو طریقت کے نام پہ نظر انداز کر دیں۔ یہ جتنے بھی شعبے ہیں ان کے درمیان اعتدال ہی امت وسط کا بنیادی کام ہے۔ جو اللہ نے کہا جعلناکم امتاً وسطا، اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دینا ہے، پھر ہی جا کر معاشرے کے اندر ایک صحیح اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ عدل نام ہی اسی چیز کا، عدل کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ ہے ہی یہی کہ جس کا جو حق ہے وہ دو، اور اس کے مقابلے پر ظلم کا مطلب کیا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس سے چھین لو۔ تو اب چاہے وہ فرد کا حق ہو اور چاہے کسی فرد کے کسی شعبے کا حق ہو، یہ تمام چیزیں جب ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں تو پھر جا کے نتائج نکلتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس پورے دین کے غلبے کی دعوت دی ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، کہ اللہ کے دین کی خاطر جتنی جدوجہد کی ضرورت ہے، جو اس کا حق ہے، اپنی پوری توانائی اس دین کے غلبے کے لیے صرف کرو۔ یعنی وہ دین جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے، جس میں تمام شعبے اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں فرد اور اجتماع کے درمیان ایک توازن پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشیات اخلاقیات دونوں اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں روحانیت اور مادیت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ اور معاون بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں سیاست اور عبادت کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں رہتا۔ اس دین کے غلبے کے لیے جدوجہد اختیار کرو، حق کا جہاد ہے، جو اس کی جدوجہد کا حق ہے، اپنی پوری توانائی صرف کرو، اس کو اپنی بنیادی اور پہلی ترجیح بناؤ۔ هو اجتباکم، اللہ نے تمہارا اس لیے انتخاب کیا، تم پہ ذمہ داری ڈالی ہے، خاص طور پر جو ایمان لانے والی جماعت ہے اس پر کل انسانیت کی ذمہ داری ڈالی گئی، اسے بھی منتخب کیا گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء کا انتخاب کرتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت کے طور پر آپ پر ایمان لانے والوں کا انتخاب کیا، اور ساتھ ہی قرآن نے اس دین کے اعتدال کو بھی واضح کیا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی کہ کوئی شعبہ کوئی عمل ایسا ہو کہ جو چند لوگ کر سکتے ہوں یا کچھ وقت کے لیے کر سکتے ہوں اور اس پہ ہمیشہ عمل نہ کر سکتے۔ دین میں حرج نہیں، حرج کہتے ہیں تنگی کو، دباؤ کو، ایسا کام کہ جس کے نتیجے میں چند افراد تو اس کام کو کر سکیں، اکثریت نہ کر سکیں، یا کچھ وقت کے لیے کر سکیں باقی وقت میں نہ کر سکیں۔ اب اسی لیے آپ دین کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کو ایک توازن نظر آئے گا۔ اب نماز کا عمل پورے 24 گھنٹے کے اندر اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کے لیے کتنا وقت مقرر کیا گیا، اس کے لیے کتنی رکعات مقرر کی گئیں، اس کا طریقہ کار کیا مقرر کیا۔ پورے سال کے اندر صرف 1 مہینہ انسان کے روزے کے لیے متعین کیا، 11 مہینے روزہ فرض نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی عمل کی طرف چلے جائیں تو آپ کو حرج نظر نہیں آئے گا، اور جن جن چیزوں میں انسان کو حرج ہو سکتا ہے خود دین نے ان کے اندر ہمیں خود گنجائش دے دی۔ سفر میں حرج ہوتا ہے، سفر کے احکامات بدل دیے، مرض میں حرج ہوتا ہے، مرض کے احکام بدل دیے، میدان جہاد میں جاتے ہیں وہاں پہ مسئلہ پیش آتا ہے، احکامات بدل دیے۔ اسی طرح خواتین کے کچھ مسئلے مسائل ہیں، ان کی طبی تقاضوں کے اعتبار سے احکام بدل دیے۔ تو ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کسی درجے کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہیں مسلمان ہونے کا عنوان دیا، تمہارا نام یہ رکھا کہ اللہ کے احکام کو قبول کرنے والے، اس کے سامنے اطاعت کرنے والے، اس کی باتوں کو دل و جان سے قبول کرنے والے۔ اور یہ ہم نے پہلے سے رکھا ہوا، ابھی سے نہیں، من قبل، پرانا نام ہے، کوئی نیا نام نہیں دیا جا رہا۔ پہلے بھی تمہارا یہی نام تھا، جو پچھلی شریعتوں کے لوگ تھے تمہارا بھی یہی نام ہے۔
اور تمہارے لیے رسول کو نمونہ بنا دیا کہ رسول کی زندگی بڑی اعتدال کی زندگی، توازن کی زندگی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جس اعلیٰ درجے پر فائز تھے، آپ اس درجے سے نیچے اتر کر آپ نے لوگوں کے لیے نمونے کی زندگی بسر کی اپنے فیصلے سے کہ یہ چیز امت کے لیے ایسی نہ بن جائے کہ جس پہ وہ عمل نہ کر سکے، اور اگر کوئی آپ نے ایسا عمل اختیار کیا تو امت کو خود ساتھ منع بھی کی کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. مثلا آپ نے ایک موقع پر 100 میں وصال رکھا. 100 میں وصال کا مطلب ہوتا ہے دن رات کا روزہ بغیر وقفے کے. تو کچھ صحابہ نے کوشش کی، سختی سے منع کر دی، تمہارے لیے بالکل نہیں. مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. تمہارے لیے وہی اصول ہے، وہی ضابطہ ہے کہ سحری کے وقت سحری کرو، افطار کے وقت افطار کرو. تو اگر کوئی ایسا کام کیا تو بتا بھی دیا کہ یہ امت کے لیے ہے ہی نہیں، ورنہ اس کے علاوہ جتنی بھی آپ نے کام کی ہے وہ اسی نقطہ نظر سے کی لیے کہ امت کے لیے باقاعدہ ایک عملی نمونہ قائم ہو جائے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے کہ کئی نکاح تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی کہ آپ نے کس کو کتنا وقت دینا ہے، کیونکہ آپ رسول تھے، آپ اتنی بڑی ذمہ داری تھی رسالت کی بنیاد پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ یہ پابندی آپ پر نہیں ہے. لیکن خود اللہ کے رسول نے اپنے فیصلے سے ایک عملی نمونہ قائم کیا. ایام کی تقسیم، دنوں کی تقسیم، راتوں کی تقسیم. پھر سفر میں جانا تو باقاعدہ قرآن اندازی کے ساتھ فیصلہ کر کے جانا. آخری دنوں میں جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو اس میں باقاعدہ سب کو جمع کر کے، سب ازواج مطہرات کو جمع کر کے ان سے باقاعدہ اجازت لی کہ اب میرے لیے ظاہر ہے کہ مختلف جگہوں پہ جانا، کہ ایک رات یہاں رہوں دوسری جگہ رہوں مشکل ہے، تم سب اگر اجازت دو تو میں یہیں رہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں سب کی اجازت ملی. تو یہ باقاعدہ عملی نمونہ قائم کیا. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اب تمہاری ذمہ داری کیا، تم انسانیت کے لیے نمونہ بنو. یہ گویا کہ ایمان لانے والی جماعت کی ذمہ داری قرار دی گئی کہ اس کو دنیا کے اندر ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے کہ جس سے انسانیت کو ہر شعبے کے اندر ایسی رہنمائی ملے کہ جو ان کے لیے قابل عمل ہو. اس کے بعد پھر ظاہر قرآن نے ان کی تربیت کے نقطہ نظر سے کہ ان کے تربیتی نظام کا تعلق ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہیں. اجتماعی تربیت کا سب سے جامع نظام ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا کی. اس کا مستقل ایک پروسیجر رکھ دیا کہ ہر روز 5 وقت اجتماع کرنا، اور اس اجتماع کے اندر باقاعدہ ظاہر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. اپنے وسائل کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس پر اعتماد کرو، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، مددگار ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، اس سے اچھا کون مددگار ہے، اس سے اچھا کون دوست ہے. تو گویا قرآن حکیم نے ہمیں واضح طور پر دین کا وہ تصور دے دیا ہے کہ وہ دین انسانی زندگی کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ ہر لحاظ سے قابل عمل ہے. ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ جو چند افراد کے تو عمل میں آ سکتا اور اکثریت اس پہ عمل ہی نہ کر سکتی. یہی توازن ہی دین کی بنیادی پہچان، یہ اعتدال، یہی عدل. اسی کو امت وسط کہا گیا کہ یہ امت وسط ہے، کہ اس کے اندر انتہا پسندی نہیں ہے کہ ایک طرف جھک جائے اور دوسری چیز کو نظر انداز کر دے، یا دوسری طرف جھک جائے پہلے حصے کو نظر انداز کر دے. تو یہی وہ بنیادی تربیت ہے کہ تمام شعبۂ زندگی کو ساتھ لے کر چلنا، ان کے درمیان ترجیحات کو انسانی ذہن میں واضح ہونا. اسی کو کہتے ہیں دین کا شعوری تصور، کہ کس موقع کا کون سا کام ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں جاتے ہیں تو اب وہاں پر شرعی تقاضا کیا ہے کہ نماز وقت کے اندر پڑھیں، لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اس تقاضے کو اگر پورا کرتے ہیں تو اس صورت میں دشمن اگر حملہ آور ہو گیا تو اس کا کیا علاج ہوگا، کیونکہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، دشمن کو تو موقع مل جائے گا۔ تو ایک ایسی عبادت جس سے دشمن کو حملہ کرنے کا موقع ملے، دشمن کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے، تو وہ عبادت نہیں کی گئی۔ نمازیں قضا ہوئی ہیں، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بہت دکھ تھا۔ آپ نے کچھ چند ایک موقعوں پر بد دعائیں کی، ان میں سے ایک یہ بھی موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں کو آگ سے بھرے، ہمیں نماز سے روکے، لیکن نماز نہیں ادا کی۔ کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے کہ اگر اس وقت ہم نماز ادا کریں گے تو دشمن اگر حملہ آور ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نمازوں کا تو سلسلہ ہی ختم ہو جانا ہے، شہید ہو جائیں گے۔ تو اب یہ وہ تعلیم دی گئی ہے کہ دین کے احکامات کے اندر ترجیحات کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی کو دین کی سمجھ کہا گیا کہ دین کا شعور ہونا چاہیے کہ کون سا کام کس موقع کا ہے، اس کے فائدے، اس کے نقصانات کیا ہیں، کس کو ہم مؤخر کر سکتے ہیں، کس کو ہمیں مقدم رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہی دین کی سمجھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت میں منتقل کی۔ اسی کو تفقہ فی الدین کہا گیا، اسی کو ہم کہتے ہیں دین کے بارے میں صحیح شعور پیدا کرنا، محض علم نہیں بلکہ یہ بھی پتہ ہو کہ کون سا کام کس موقع کا ہے، کب کرنے کا ہے، کس کام کے اندر ترجیحات کا تعین کیسے کیا جائے گا، کس موقع کا یہ کام ہے۔ کام تو سارے اچھے ہوں گے لیکن اگر ترجیحات کا ہی نہیں پتہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ ناداں گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا، جب قیام کا وقت ہم سجدے میں پڑ گئے کہ اچھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو قیام کے وقت قیام ہوگا، اس وقت سجدہ آپ نہیں کر سکتے۔ کہ کوئی شخص نماز میں کھڑے ہو کر کہے جی مجھے تو سب سے زیادہ لطف سجدے میں آتا ہے، میں تو بس سجدے میں پڑا ہوں، اس کو یہی کہا جائے کہ بھئی قیام کے وقت قیام کرو، رکوع کے وقت رکوع کرو، سجدے کے وقت سجدہ کرو، جو کام جس وقت کے کرنے کا ہے اس وقت کرو۔ اسی طرح آپ کی انفرادی عبادت سے کسی اجتماعی شخص کو نقصان پہنچتا ہے اجتماعی بنیادوں پر، تو ظاہر بات ہے آپ اس اپنے انفرادی عمل کو ایک طرف چھوڑ دیں گے، اجتماعی عمل کو ترجیح دیں گے۔ تو یہ دین کے بنیادی احکامات ہیں جو اس بنیادی اصول پر کھڑے ہیں کہ جس کو قرآن حکیم نے بتا دیا کہ یہ پچھلی تمام امتوں کی بنیادی خصوصیات کا مجموعہ ہے اور اس میں ایک توازن ہے۔ آپ کو کسی امت کے اندر ایک رجحان زیادہ نظر آتا ہے، پچھلی امتوں کے اندر دوسری میں کچھ اور رجحان نظر آتا ہے، یہ سارے وقتی دور کے رجحانات تھے۔ اب اس امت نے تا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عملی نظام قائم کرنا ہے، تو لہٰذا اس کو اپنے دین کے بارے میں پوری طرح آگہی ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سارے پہلو جمع ہیں کہ کس موقع پر آپ نے کون سا کردار ادا کیا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ایک شخص کو بڑی شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے اور عشاء کی اذان ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اس شخص کو چاہیے کہ کھانا کھا لے بجائے نماز میں شریک ہونے کی۔ اور روایت میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور ان کو مسجد سے نماز پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اور عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں جو صحابہ کے اندر متقی صحابہ میں اور زاہد صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کی جو عملی زندگی اس کے اندر زہد بہت غالب تھا، روزے کی حالت میں رہتے تھے، نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ ان کو ان چیزوں کا پتہ تھا کہ اس موقع پر میرا تقاضا یہ ہے کہ مجھے اپنی یہ معاشی ضرورت پوری کرنی، اور اس کے بعد پھر میں نماز میں شریک ہو جاؤں۔ اس لیے امام حنیفہ کا قول ہے نا کہ بہتر ہے کہ میں اپنے کھانے کو نماز بنا لوں بنسبت اس کے کہ میں نماز کو کھانا بنا دوں۔ بھوک کی حالت میں جب یہ شخص نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ تو بار بار یہی سوچ رہا ہوگا نا ابھی نماز ختم کروں کھانا کھاؤں جا کے، تو وہ نماز کھانا بن گئی۔
اور ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، توجہ ہے کہ جو ہی میں کھانا مکمل کروں جا کے نماز پڑھوں، تو تو کھانا رہا ہے لیکن اس کی توجہ نماز کی طرف ہے۔ تو یہ دین کی بنیادی خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں کہ جس کے ذریعے دین نے انسانی نفسیات کو، تقاضوں کو، جو جائز تقاضے ہیں ان کو بھی پوری طرح ملحوظ رکھا ہے، اور جو اس کے تربیتی تقاضے تھے ان کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کیے۔ اللہ تعالیٰ دین کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی اور اس کے تقاضے کی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔